بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ خوبصورت اور حسین تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ جیسا نہ پہلے کبھی دیکھا اور نہ بعد میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، بے نسل لوگوں کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ تم جتنی انہیں عزت دو گے وہ اتنی ہی تکلیف دیتے رہیں گے۔ کسی انسان کے پیچھے نہ بھاگیں، اپنا وقار، اپنی عزت نفس کو کسی بھی انسان کے لیے داؤں پر مت لگائیں۔ آپ کا وقار ان سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ قربان جاؤں اس خدا پر جو انسان کو دکھ دیتا ہے اس کی برداشت کے مطابق اور خوشی دیتا ہے اس کی اوقات سے بڑھ کر۔ زندگی میں خود کو کبھی کسی انسان کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ اپنے بہترین وقت کو نماز میں وقف کرو، کیونکہ تمہارے سارے کام تمہاری نماز کے بعد قبول ہوں گے۔ جہاں آپ کی عزت نہ ہو وہاں مت جاؤ، چاہے وہاں کھانا آپ کو سونے کی پلیٹ اور چاندی کے چمچ میں ہی کیوں نہ دیا جائے۔ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پہ اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہوں، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ کسی انسان کی خوبی کو پہچانو تو اسے بیان کرو، لیکن کسی کی خامی مل جائے تو یہاں تمہاری خوبی کا امتحان ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، رات کو یہ 5 کام کر کے سویا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سے 5 کام ہیں جو میں روزانہ رات کو کر کے سویا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نمبر 1، 4000 دینار صدقہ دے کر سویا کرو۔ نمبر 2، ایک بار قرآن شریف پڑھ کر سویا کرو۔ نمبر 3، جنت کی قیمت ادا کر کے سویا کرو۔ اور نمبر 4، 2 لڑنے والوں کے درمیان صلح کرا کر سویا کرو۔ اور نمبر 5، ایک حج کر کے سویا کرو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے اور پوچھنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور ارشاد فرمایا کہ روزانہ رات کو سوتے وقت 4 مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر سویا کرو، اس کا ثواب تمہیں 4000 دینار صدقہ دینے کے برابر ملے گا۔ 3 مرتبہ قل ھو اللہ احد سورۃ اخلاص پڑھ کے سویا کرو، ایک قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر سویا کرو، جنت کی قیمت ادا ہو جائے گی۔ 10 مرتبہ استغفار پڑھ کر سویا کرو، 2 لڑنے والوں کے درمیان صلح کے برابر ثواب ملے گا۔ اور 4 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ کر سویا کرو، ایک حج کا ثواب ملے گا۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ باتیں سنی تو عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب تو میں ان عملیات کو اپنی زندگی کا معمول بنا لوں گا۔ پیارے دوستو، کتنا مختصر سا عمل ہے جو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ تو پیارے دوستو، آج سے عہد کریں، اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے، اور اس عمل کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہو جانا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے، جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ جب آپ ہمت ہارنے لگیں تو بس کچھ پل کے لیے یہ بات سوچیں، یہ دنیا ہے، جنت نہیں۔ یہاں ہر شخص کو امتحان کی بھٹی میں خود جلنا پڑتا ہے۔
صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں نہ کسی کی نظروں میں۔ اگر تم کسی کے ساتھ بلائی کرو اور تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ کامیابی حوصلوں سے ملتی ہے، حوصلے دوستوں سے ملتے ہیں، دوست مقدروں سے ملتے ہیں اور مقدر انسان خود بناتا ہے۔ لوگ پیار کے لیے ہوتے ہیں اور چیزیں استعمال کے لیے۔ بات تب بگڑتی ہے جب چیزوں سے پیار کیا جائے اور لوگوں کا استعمال کیا جائے۔ ادھار سے بچ کر رہو کیونکہ یہ راتوں کو غم اور دن کے وقت ذلت و خواری کا باعث بنتا ہے۔ اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا کرے۔